السلام علیکم. PIQC انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کی جانب سے خوش آمدید. یہ گفتگو آپ جانتے ہیں پاکستان میں کوالٹی اور بہترین طریقوں کو فروغ دینے کی ہماری کوششوں کا حصہ ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں رول اینڈ سکلز آف کوالٹی مینیجرز اینڈ پروفیشنلز پر. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کردار وقت کے ساتھ کیسے بدلا ہے اور آج کل کامیابی کے لیے کون سی سکلز، کون سی مہارتیں زیادہ اہم ہیں. جی بالکل، اور یہ تبدیلی کافی دلچسپ ہے. کوالٹی پروفیشنلز اب صرف آپ کہہ لیں سٹینڈرڈز لاگو کرنے والے یا کمپلائنس چیک کرنے والے نہیں رہے. وہ تو اب تنظیموں کے لیے ایکسلنس کے اسٹریٹجک پارٹنرز بن گئے ہیں، ایک طرح سے تبدیلی کے کیٹلسٹس. اچھا، تو مطلب صرف پروڈکٹ یا سروس کی کوالٹی چیک کرنے سے بات آگے بڑھ گئی ہے. یہ کردار اتنا ایوالو کیسے ہوا؟ پہلے تو شاید بس ڈیفیکٹ روکنا ہی مین کام ہوتا تھا. ہاں، پہلے فوکس زیادہ تر انسپیکشن اور کنٹرول پر ہی تھا. بالکل. لیکن اب کردار زیادہ اسٹریٹجک ہو گیا ہے. کوالٹی پروفیشنلز اب مطلب تنظیم کے جو بڑے اہداف ہیں جیسے کسٹمر سیٹسفیکشن، لوئلٹی، ان میں براہ راست شامل ہیں. وہ صرف مسئلے حل نہیں کر رہے بلکہ ایسے نظام بنا رہے ہیں کہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوں. اور یہ صرف شارٹ ٹرم فکسز نہیں بلکہ کمپنی کلچر پر اثر انداز ہونے کی بات ہے. لانگ ٹرم کامیابی جس کی بنیاد ہے گاہک کا اعتماد. جیسے آپ دیکھیں 1960 کی دہائی میں جاپانی کمپنیوں نے کیا کیا. ٹویوٹا کی مثال لے لیں. انہوں نے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے ذریعے نہ صرف پروڈکٹس بہتر کی بلکہ کوالٹی کو اپنی پہچان بنا لیا. یہ تو واقعی ایک بڑا شفٹ ہے، یعنی کوالٹی مینجمنٹ سے کوالٹی لیڈرشپ کی طرف. تو کیا یہ صرف نام بدلا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے؟ لیڈرشپ پر اتنا زور کیوں؟ نہیں، یہ صرف نام کی بات نہیں ہے، یہ سوچ اور دائرہ کار، سکوپ، اس کی تبدیلی ہے. دیکھیں، لیڈرشپ کا مطلب صرف پروسیسز کو مینج کرنا نہیں ہوتا. اس میں ایک ویژن دینا، لوگوں کو انسپائر کرنا، انگیج کرنا شامل ہے. کوالٹی لیڈرز جو ہیں وہ ایک کوالٹی کلچر بنانے پر فوکس کرتے ہیں. ایسا کلچر جہاں ہر ملازم کوالٹی کو اپنی ذمہ داری سمجھے. وہ پروسیس اونرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، رکاوٹیں دور کرتے ہیں اور پوری تنظیم میں مطلب ثقافتی اور نظامی سطح پر، سسٹمک لیول پر بہتری لاتے ہیں. مقصد صرف کمپلائنس نہیں رہتا بلکہ اصل ٹرانسفارمیشن لانا ہوتا ہے. تبدیلی کی قیادت کرنا صرف نگرانی نہیں. سمجھ گئی. تو اس لیڈرشپ والے کردار کے لیے کون سی خاص سکلز چاہیے؟ ظاہر ہے ٹیکنیکل نالج تو اہم ہوگا ہی. بالکل، ٹیکنیکل سکلز تو بنیاد ہیں. کوالٹی مینجمنٹ کے ٹولز اور میتھڈز ہیں جیسے ISO سٹینڈرڈز ہیں، 6 سگما ہے، لین مینجمنٹ، SPC، بیلنس اسکور کارڈ، 5S، ویلیو اسٹریم میپنگ وغیرہ. ان سب کی سمجھ تو ضروری ہے، لیکن آج کی دنیا میں کہوں گا صرف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کافی نہیں بلکہ اب سافٹ سکلز، خاص طور پر جو سوشل سکلز ہیں، ان کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا، یعنی کہ بیہیویئرل اور ایموشنل انٹیلیجنس سکلز وہ کیسے مدد کرتی ہیں اس کردار میں؟ بالکل وہی. دیکھیں، مؤثر لیڈرشپ، مضبوط ٹیم ورک، واضح کمیونیکیشن، یعنی اپنی بات سمجھانا اور دوسروں کی سننا سمجھنا، پھر ڈیٹا کو سمجھنا اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا جسے ڈیٹا انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، پرابلم سالونگ کی صلاحیت، انالیٹیکل سکلز، ٹائم مینجمنٹ اور اڈیپٹیبلٹی یعنی بدلتے حالات میں خود کو ڈھال لینا. اور ایک بہت اہم چیز ایمپیتھی، جسے ہم ہیومن لٹریسی بھی کہہ سکتے ہیں. دوسروں کے جذبات، ان کا نقطہ نظر سمجھنا، یہ وہ سکلز ہیں جو آج کے کوالٹی لیڈر کو کامیاب بناتی ہیں. یہ صرف کام کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ لوگوں کو جوڑنے، ساتھ لے کر چلنے کا فن ہے. یہ بات تو بہت اہم ہے، خصوصاً پاکستان میں جو پروفیشنلز کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے. کنٹینیوس لرننگ اینڈ امپروومنٹ یہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں کوالٹی پروفیشنلز کے لیے کیریئر گروتھ کے بہت اچھے مواقع ہیں. ہماری صنعت کو، ہماری اکانومی کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو کوالٹی کو نیکسٹ لیول پر لے جائیں. اور یہ صرف ذاتی ترقی کی بات نہیں، یہ قومی ترقی کے لیے بھی اہم ہے. جب آپ اپنی تنظیم میں کوالٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ کی اپنی پروفیشنل گروتھ اور آپ کی تنظیم کی گروتھ وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہینڈ ان ہینڈ. زبردست. تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، خلاصہ کریں تو چند اہم ترین ٹیک اویز کیا ہوں گے؟ بات بہت اہم ہے.
पहला, क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वालिटी लीडरशिप की तरफ बढ़ें। सिर्फ तामील नहीं, तब्दीली लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पर तवज्जो दें, खासतौर पर कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टीम वर्क और लीडरशिप। तीसरा, मुसलसल सीखने और बेहतरी का कल्चर अपनाएं, ऑलवेज बी लर्निंग। और चौथा, क्वालिटी को सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ना समझें, बल्कि इसे पूरी तंजीम की सोच बनाएं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आखिर में हमारे सामीन के लिए कोई पैगाम? पैगाम यही है कि अपनी तंजीम की क्वालिटी के मेयार को बुलंद करने का अज़्म करें। वो लीडर बने जिसकी आपकी तंजीम को जरूरत है। बी द लीडर योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। और ये जरूर सोचें कि आप अपनी तंजीम में क्वालिटी कल्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए आज, अभी क्या कर सकते हैं।